دوستو اکثر شام کے وقت جب روشنی مدھم ہو جاتی، دیواروں پر سائے بکھرنے لگتے اور ہوا میں سردی کی لہر دوڑ جاتی، ناصر اپنے پرانے مکان میں داخل ہوتا۔ یہ مکان بہت ہی پرانا تھا، دیوار پر جگہ جگہ مٹی اور گندگی جمی ہوئی تھی، اور کھڑکیوں کی حالت تو ایسی تھی کہ ہوا داخل ہو کر ایک تکلیف دہ سی آواز پیدا کرتی تھی۔ ناصر نے ہمیشہ سے سنا تھا کہ اس مکان میں عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس نے کبھی یقین نہیں کیا۔ اس دن اس نے ارادہ کیا کہ وہ خود اس مکان کی حقیقت جانچنے کی کوشش کرے گا۔ رات کے 10 بجے ناصر نے روشنی کے بغیر مکان کی تفتیش شروع کی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، مگر اس نے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ وہ مکان کے مختلف کمروں کی طرف بڑھا اور ہر کمرہ سے اپنی خاموشی میں مدفون لگ رہا تھا۔ ایک کمرہ جو کہ سب سے دور تھا ناصر کی توجہ کھینچ رہا تھا۔ اس کمرے کی دروازے پر ایک عجیب سا تالا لگا ہوا تھا۔ ناصر نے تالا کھولا اور اندر داخل ہوا۔ کمرے کے اندر ایک بڑی سی الماری تھی جو کہ صاف نظر آ رہی تھی۔ ناصر نے الماری کا دروازہ کھولا اور ایک پراسرار سا دھواں باہر نکلا۔ دھواں تھم جانے کے بعد اس نے الماری میں کچھ ایسی چیزیں دیکھی جن کی اسے توقع نہیں تھی۔ الماری کے اندر ایک پرانا سا ڈبہ تھا جو کہ دھول سے ڈھکا ہوا تھا۔ ناصر نے ڈبہ کھولا اور اندر کچھ کاغذات اور ایک پرانی تصویر ملی۔ تصویر میں ایک خوبصورت لڑکی تھی جو نظر آتی تھی کہ اس کی آنکھیں زندگی سے بھرپور تھی، لیکن چہرے پر ایک عجیب سا اداس پن تھا۔ ناصر نے کاغذات کو دیکھا جن میں ایک خط لکھا ہوا تھا۔ خط میں ایک کہانی درج تھی کہ اس مکان میں خوبصورت لڑکی رہتی تھی جو ہر رات اپنے پریمی کے ساتھ گزارنے کی امید میں بیٹھتی تھی، لیکن ایک دن اس کے پریمی نے اسے دھوکہ دے دیا اور اس لڑکی نے اس مکان میں خودکشی کر لی۔ اس کے بعد وہ لڑکی رات کے وقت اس مکان میں اکیلی رہنے لگی، اپنی محبت کے فقدان میں۔ ناصر نے یہ خط پڑھا اور ایک سنسنی سی محسوس کی۔ اچانک کمرے میں سرد ہوا چل لی اور اس کے پیچھے ایک مدھم سی آواز سنائی دی، میرے پریمی کو کیوں نہیں لائے؟ ناصر نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ رات کے اندھیرے میں اس نے محسوس کیا مکان میں کوئی طاقتور اور پراسرار چیز موجود ہے۔ اگلی صبح ناصر نے مکان سے باہر آ کر عزم باندھ لیا کہ وہ اس مکان کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرے گا، لیکن اس رات کے بعد وہ کبھی اس پراسرار مکان میں واپس نہیں آیا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ راز اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ انہیں جاننے کی کوشش بھی ہمیں بھاری پڑ سکتی ہے، اور بعض اوقات کچھ مکانات کی خاموشی میں چھپے ہوئے راز کبھی نہیں کھل پاتے۔